ہمیں ہر وقت اپنی اصلاح کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو ہمیشہ نامکمل، ناقص اور ناتمام ہی سمجھنا چاہیے۔ وہی شخص اپنا کشکول آگے پھیلاتا ہے کہ جس کو خود میں کمی کا احساس ہو، اور جو کوئی اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہو، حالانکہ وہ مکمل تو دور کی بات، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہے، تو کبھی بھی وہ اپنا کشکول نہیں پھیلائے گا، کبھی بھی اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھے گا۔ تو ہم سب ناقص اور ناتمام ہی ہیں، اور زندگی بھر ہمیں اصلاح کی ضرورت رہتی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کا مقدس گروہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اخلاق میں، کردار میں، بندگی میں، معاشرت میں مکمل فرمایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا دیگر انبیاء کرام کی مقدس ذوات ہوں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامل و مکمل ہوتے ہیں، تبھی وہ قابل تقلید ہوتے ہیں، تبھی ان کے ہر قول کی تقلید کی جاتی ہے، ان کے ہر عمل کی تقلید کی جاتی ہے، اور وہ سراپا شریعت، سراپا دین ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی ہم سب ناتمام اور ناقص ہی ہیں۔ ہمیں ہر وقت اپنی بہتری کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی ٹوٹ پھوٹ کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے ہمیشہ سرگرداں رہنا چاہیے۔ اب سیکھنے کا عمل ضروری نہیں ہے کہ کوئی استاد ہو اس سے ہم سیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہمیں سمجھانے والا ہو تو اس سے سمجھیں، بلکہ جو شخص اپنی اصلاح چاہتا ہو وہ ہر چیز سے سیکھتا ہے۔ وہ مسجد کے علاوہ، مدرسے کے علاوہ، تعلیمی اور تربیتی مراکز کے علاوہ بہت ساری چیزوں سے سیکھتا ہے۔ اپنے سے عمل میں جو کم ہیں ان سے بھی سیکھتا ہے، اور جو عمل میں زیادہ ہوں ان سے بھی سیکھتا ہے۔ انسانوں سے بھی سیکھتا ہے، اور جسے اپنی اصلاح کرنی ہو وہ جانوروں سے بھی سیکھتا ہے۔ جی ہاں، بالکل، جو شخص اپنی اصلاح چاہتا ہو وہ جانوروں اور ڈنگروں سے بھی سیکھتا ہے۔ جیسے کہ کئی بار بیان کیا جا چکا ہے کہ ایک بزرگ ہفتے کے ایک دن لوگوں کو واعظ و نصیحت کے لیے جمع کرتے تھے، اور لوگ ان کی واعظ و نصیحت سنتے تھے۔ بس مختصر سی نشست ہوا کرتی تھی ان کی ہفتے میں ایک دن۔ ایک دن سب لوگ جمع ہو گئے، ابھی انہوں نے واعظ و نصیحت کا آغاز نہیں کیا تھا کہ کچھ ڈاگز جمع ہو گئے، اور انہوں نے لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیا، غرانا شروع کر دیا، ایک شور شرابہ ہو گیا۔ تو لوگ منتشر ہو گئے ان کو بھگانے کے لیے، تاکہ انہیں آسودہ ماحول، پرسکون ماحول مل سکے۔ ایسے شور شرابے میں انہیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تو لوگ منتشر ہوئے ان کو منتشر کرنے کے لیے۔ جب مسئلہ حل ہو گیا اور وہ جانور وہاں سے چلے گئے، تو لوگ پھر دوبارہ جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ جی حضور، اب آپ شروع کیجئے، ہم تیار ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ جو بات سمجھانے کی تھی وہ تمہیں وہی جانور سمجھا گئے ہیں۔ آج میری نصیحت اور میرے واعظ کا جو پیغام تھا وہ جانور تمہیں پیغام دے گئے ہیں۔ آج درس نہیں ہوگا، آج بیان نہیں ہوگا، آج واعظ کی یہ نشست نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ تمہیں ایک چیز سمجھا گئے ہیں۔ تو لوگ حیران ہوئے کہ وہ جانور تو آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، ایک دوسرے پر غرا رہے تھے، شور شرابہ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے، اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ یہ تمہیں یہ سمجھا کر گئے ہیں کہ لڑنا ہمارا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو زخمی کرنا یہ ہمارا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو کاٹنا یہ ہمارا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ تو نصیحت حاصل کرنے والا اور اپنی اصلاح اور اپنی تربیت اور اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارنے والا شخص
کہیں سے بھی کچھ بھی سیکھ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو نصیحت کے لیے، ایک نصیحت نہیں بلکہ کئی نصیحتوں کے لیے ہر وقت تیار رکھا ہوتا ہے۔ یہ سورج بھی ہمیں بہت کچھ کہتا ہے، یہ چاند بھی ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے، یہ جھلملاتے ستارے بھی بہت کچھ بتا رہے ہیں۔ ہمارے آس پاس کا ماحول کہ کوئی پیدا ہو رہا ہے اور کوئی فوت ہو رہا ہے، کسی کی تعزیت کے لیے دریاں بچھ رہی ہیں، اور کسی کی پیدائش پر مٹھائی کی دکان سے مٹھائی دی جا رہی ہے، ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے میں یہ دونوں کام ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک پیغام دیتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو لازماً روتا اور چلاتا ہے، اور اگر نہ روئے تو اسے زبردستی رلایا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو تو طب اور میڈیکل کے حساب سے بچہ مر بھی سکتا ہے۔ بچہ روتا ہے اور چلاتا ہے پیدا ہوتے ہی، اس میں بھی ایک پیغام ہے، اس میں بھی ایک نصیحت ہے۔ بہرحال آنے والا مبارک مہینہ ماہ رمضان چند دنوں کے فاصلے پر ہے، ہمیں کچھ چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ان میں سے چند ایک آپ صرف عنوان سماعت فرمائیے، اور اس کے بعد کسی ایک بات کو لے کر ہم سمجھتے ہیں۔ مبارک مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو جانچنے اور اپنے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی نیت کو بہتر بنانے کہ الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ صاحب ایمان کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر، یعنی زیادہ قابل اہمیت ہوتی ہے۔ صاحب ایمان عمل کو بھی دیکھتا ہے، مگر عمل سے زیادہ وہ اپنی نیت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، او کما قال علیہ السلام، صاحب ایمان کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس نیت ہی نیت کرتا رہے، عمل ومل کچھ نہ کرے، پھر تو نیت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ عمل بھی کیا جائے، عمل کو بھی بہتر بنایا جائے، مگر عمل کی اصل بہتری وہ نیت میں ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کسی درخت کے لیے بیج کی اہمیت ہے، درخت کو بھی اہمیت دینی چاہیے کہ جب وہ زمین پر لگ جائے تو اس کی نشو و نما، اس کا خیال، یہ بھی ضروری ہے، مگر سب سے پہلے تو بیج ہے، سب سے پہلے تو بیج بوئی ہے، درخت لگانا ہے۔ تو نیت اور مقصد کی اہمیت ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے مجھ سے پوچھ لیا جائے کہ رمضان آ رہا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، تو میں مقصد یہی بتاؤں گا کہ رمضان کے روزے رکھ لوں، میں 29 سے 30 جتنے بھی روزے ہیں میں مکمل روزے رکھ لوں، میرا کوئی روزہ نہ چھوٹے۔ یا تو کہوں گا کہ میں قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھ لوں، 10 بار، 20 بار، 25 بار میرے قرآن ہو جائیں، قرآن شریف کی تکمیل کی تعداد زیادہ ہو جائے۔ یا کوئی کہے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھ لوں، اوراد و وظائف پڑھ لوں، یا میں صدقہ و خیرات کر لوں، یا زیادہ سے زیادہ روح افزا کی بوتلیں بانٹ لوں، اس طرح کے مختلف مقاصد۔ تو لوگوں کے بہاؤ میں بہہ کر بہت ساری چیزوں کو مقصد بنا لیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اصل مقصد نہیں ہوتا، بلکہ مقصد کے درخت سے پھوٹنے والی مختلف ٹہنیاں ہوتی ہیں۔ ان ٹہنیوں اور شاخوں کو پکڑ کر ہم سمجھتے ہیں کہ اصل مقصد یہ ہے، حالانکہ وہ اس کی ایک ٹہنی ہے، اور ٹہنیاں بدلتی رہتی ہیں۔ درخت اپنی جگہ رہتا ہے، بعض ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور نئی ٹہنیاں نکلتی ہیں۔ ہر سال درخت اپنے پرانے پتوں کو گرا کر نئے پتے لگاتا ہے، تو درخت کے پتے بدلتے رہنے چاہیے، درخت پر توجہ مرکوز رہنی چاہیے، یعنی اصل مقصد وہ بنیادی طور پر اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ پھر جس چیز کی ضرورت ہو، اس ضرورت کے پیش نظر نیت کی بہتری اور مقصد کو اثر نو ذہن میں رکھنا، اور پھر نیک کاموں کی طرف توجہ کی جائے۔ تو ماہ رمضان کے آنے سے پہلے نیت کی درستگی اور مقصد کی پہچان ضروری ہے۔
ماہ رمضان کے آنے سے پہلے گناہوں سے سچی دوری، گناہوں سے سچے دل سے دور ہو جانا، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ گناہوں سے دور ہو جانا وہ گنے چنے وہ گناہ نہیں جو ہم عام طور پر سنتے رہتے ہیں اور جن کی فہرست ہم نے ذہن میں تیار کی ہوئی ہے، نہیں، بلکہ وہ گناہ جو ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اور یہ بات بارہا عرض کی جا چکی ہے کہ میرے گناہ آپ کے گناہ سے مختلف ہیں، اور آپ میں سے ہر ایک کے گناہ میرے گناہوں سے اور ایک دوسرے کے گناہوں سے مختلف ہیں، اور ہر شخص اپنے تئیں اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اس میں کیا خامیاں ہیں، کیا نقائص ہیں، کیا خرابیاں ہیں۔ ایک شخص گالم گلوچ زیادہ کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی زیادہ کرتا ہے، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ میں تو کوئی خرابی نہیں، میں تو لوگوں کی بڑی فلاح و بہبود کے کام کر رہا ہوں، تو گالم گلوچ کا کیا ہوگا؟ زبان کو کون پاک کرے گا؟ ہماری زبان کب ستھری ہوگی؟ ایک شخص بڑا نمازی ہے لیکن گالم گلوچ بھی بڑے پیمانے پر کرتا ہے، تو خرابی کہاں ہے؟ نقص کہاں ہے؟ اس بات کو جانچنا اور سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ گناہوں سے دوری کو ہم چند فہرست والے گناہوں کو سامنے رکھ کر سمجھتے ہیں، میں تو بری ہوں، میں تو بری ہوں، میں تو بری ہوں، میں سود نہیں کھاتا، میں تو بری ہوں، میں لوگوں کے ساتھ لین دین صحیح کرتا ہوں، میں تو صحیح ہوں۔ جی ہاں، بالکل صحیح ہوں گے ہم ان چیزوں میں کہ جو چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں، لیکن جو خرابیاں ہیں ان کی طرف ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ بالکل چمگادڑ اور الو کی طرح، معذرت کے ساتھ میں اپنی مثال لوں کہ چمگادڑ اور الو کی طرح میری حالت یہ ہے کہ جو اچھی اچھی چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو اچھا سمجھوں، اور جو خرابیاں ہیں ان کی طرف دیکھو بھی نہیں۔ مجھے ان کی طرف دیکھنا ہوگا، کیونکہ جب تک وہاں درستگی نہیں ہوگی تب تک اللہ تعالیٰ کے حضور قربت کے راستے ہموار نہیں ہوں گے۔ ماہ رمضان ہمیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آتا ہے، ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ باندھنے کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دور دراز وادیوں میں بھٹکنے والے بندوں کو دوبارہ کعبہ شریف، اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کے کعبہ کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے۔ ماہ رمضان وہ ہمیں اسی وقت اللہ کے قریب کرے گا جب ہم اپنی خرابیاں دور کریں گے۔ ہمارے دل صاف نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں حسد ہے، اور حسد کی گندگی بہت زیادہ ہے جس کا کوئی اعداد و شمار نہیں ہے۔ حسد کی بیماریوں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہوس اور لالچ اور بخل، یہ بھی اس وقت معاشرتی طور پر ہمارے بڑے لا علاج امراض میں شمار ہوتا ہے۔ تو گناہوں سے سچی دوری بہت ضروری ہے۔ یہ ماہ رمضان میں نہیں بلکہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے، آج اور ابھی سچے ارادوں کے ساتھ، اور اس کے بعد عملی زندگی میں اپنے عملی اقدام کے ساتھ ہم اپنے آپ کو دور کریں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے کوئی ایک بات بتائیں، نیکیاں تو بہت ساری ہیں۔ تو انہوں نے ایک ہی بات بتائی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ ایسا نہیں کہ چل چلاؤ میں یوں ہی چلتے جائیں گے اور جس سمت دل چاہے اسی سمت چلتے جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ قربانی دینی پڑے گی، کوئی بہت بڑی قربانی۔ کیا قربانی؟ وہ ایک گناہ، وہ ایک لذت، وہ ایک حظ نفس، وہ خواہش کی وہ کوئی لذت، وہ خواہش اور وہ لذت کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہے اور ایک زمانے سے اس کی عادت پڑی ہے، اس کی قربانی۔ پھر وہی بات ہے کہ ہر ایک کے لیے قربانی کا زاویہ مختلف ہو سکتا ہے، ہر ایک کے لیے قربانی کا زاویہ مختلف ہو سکتا ہے۔
اب کس کو کون سی قربانی دینی ہے، یہ فیصلہ ہر ایک شخص کو خود کرنا ہے اور سمجھنا بھی خود ہے، اس لیے کہ ہر انسان اپنے آپ کو جتنا سمجھتا ہے اتنا کوئی دوسرا نہیں سمجھتا۔ وہ معالج جو دلوں کے امراض سے اور روحانی امراض سے واقف ہوا کرتے تھے، یعنی پیر و مرشد، سچے پیر و مرشد جو اپنے مرید کی اصلاح کو توجہ سے دیکھتے تھے اور ٹھیک دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے تھے، انگلی رکھتے تھے اور صحیح نباز ہوا کرتے تھے، اب وہ اس طرح نہیں ہیں۔ اور اگر اس طرح ہیں تو مرید اس طرح نہیں ہے۔ یعنی مرید یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بس چند پڑھنے کے کچھ وظیفے دے دیے جائیں، باقی پھر سارے معاملات کاروبار کے ہوں، تعویذ بھی کاروبار کے لیے ہے، اور کوئی دم درود بھی رزق روزگار میں برکت کے لیے ہے، کبھی کوئی بیماری آ گئی تو اس کے لیے دم کرانے چلے جائیں گے، بس یہی چیزیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے لوگ یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت میں رکھتے تھے، مرکزی حیثیت ان کی اپنی اصلاح ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھتے تھے اور اپنے پیر و مرشد کو سچا معالج۔ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں ہفتوں میں اور سالوں میں نہیں بلکہ روز ہی آتے تھے، اور بلکہ تربیت کے ابتدائی زمانے میں وہ 5 7 8 سال 10 سال 20 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر اپنی باطنی اصلاح کرتے تھے۔ حضور خواجہ صاحب کے بارے میں ہے کہ میں نے 20 سال اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہا، سفر و حضر میں، سفر میں حضر میں آپ کے ساتھ رہا، اور آپ کا سامان وہ میرے کندھے پر ہوتا تھا۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، مگر دین کے لیے وقت کم ہے، دنیا کے لیے بڑا وقت ہے۔ ہمارے پاس غیر ضروری مصروفیات کے لیے بڑا وقت ہے۔ جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے، وقت کا دامن ہمیں تنگ نظر آتا ہے، اور جو ہماری خواہشات ہیں، دنیاوی مصروفیات ہیں، معمولات ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس بڑا وقت ہے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی ہے کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں جن چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے ان میں نیت کی بہتری اور مقصد کی پہچان ہے، گناہوں سے سچی دوری ہے، اور قرآن شریف سے تعلق کو اثر نو زندہ کرنا ہے۔ قرآن سے تعلق صرف پڑھنے کی حد تک نہیں بلکہ سمجھنے کی حد تک۔ اگر کوئی شخص دن میں ایک ہی آیت پڑھے مگر اس آیت کا معنی اور مفہوم سمجھے کہ وہ آیت کیا کہہ رہی ہے، اور بار بار وہ دہراتا رہے، وہ سبق بار بار ریپیٹ کرتا رہے، یاد کرتا رہے اور اپنے دل میں بٹھا لے، تو اس نے یقیناً قرآن سے تعلق کی تجدید کی ہے۔ چونکہ قرآن پاک ہمارے لیے پیغام نصیحت ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے رشد و ہدایت کا پیغام ہے، ایک شمع ہے۔ شمع کو صرف گھر میں نہیں رکھنا، اس چراغ کو صرف گھر میں نہیں رکھنا بلکہ اس کی روشنی بھی حاصل کرنی ہے، اس کو جلانا ہے اور اس سے روشنی حاصل کرنی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس ٹارچ ہو اور وہ اس کو استعمال میں نہ لائے تو بھلے جتنی مہنگی ٹارچ ہو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو استعمال میں لائے گا تو فائدہ ہے، ورنہ صرف اس کے پاس ایک ملکیت ہے، حاصل کچھ نہیں ہے اس کو۔ محترم معزز سامعین اکرام، قرآن شریف سے تعلق کی تجدید ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہونی چاہیے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی ویسے تو تفصیل بہت ہے، آسان یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی کوئی ایک صورت لے لیں، مثلا سورۃ النور جس میں 18ویں سپارے میں ہے، جس میں ہماری معاشرتی زندگی کے معاشرتی امور کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ہم سورۃ النور کی تفسیر شروع کریں، یا ایسے ہی قرآن پاک کی دیگر چھوٹی بڑی صورتیں اپنے مصروفیات اور معمولات کے مطابق کوئی ایک صورت منتخب کر لیں اور اس کی تفسیر پڑھنا شروع کریں۔ جہاں بات سمجھ میں نہ آئے، سمجھانے والے ہمارے آس پاس بہت ہیں، سمجھانے والے ہمارے آس پاس بہت ہیں، لیکن یہ تبھی ہوگا جب کچھ سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اسی طرح اخلاق اور
کردار کی اصلاح ضروری ہے. ہمارے ہاں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک شخص مسجد میں دیکھو تو اس کی بات ایسے لگتی ہے جیسے اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں، مختلف قسم کے پھول جھڑ رہے ہوں، لیکن بس یہ مسجد کے اندر تک ہے. مسجد کے باہر جب کاروبار اور لین دین کی دنیا میں ہے تو اس سے بڑا بد اخلاق کوئی نہیں ہے، بے مروت کوئی نہیں ہے. لین دین کے معاملے میں اصولی ہونا اچھی بات ہے، یعنی اصولوں کے مطابق ہونا، جو شریعت کے مطابق اصول ہوں، اصولوں کا پابند ہونا اچھی بات ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن اخلاق اور کردار بھی تو کسی چیز کا نام ہے. ایک شخص کچھ لینے کے لیے آئے تو اس کے لیے ہم ایسے بن جائیں جیسے وقت کا کوئی بہت بڑا عابد و زاہد ہو، اور اگر کسی وجہ سے وہ چیز واپس کرنے آ جائے، اس میں کوئی خرابی ہو، تو پھر ہمارا چہرہ ہی بدل جائے، رنگ ہی بدل جائے. حقوق العباد کی ادائیگی ضروری ہے. محترم معزز سامعین کرام، جن کے حقوق ہم پر واجب الذمہ ہیں ان کو واپس کریں، خاص طور پر مالی حق. مالی حق اگر واجب الذمہ ہے اور ادا کرنے کی ہم کنڈیشن میں ہیں پھر بھی ہم واپس نہیں کر رہے، یقین جانیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت کی خیر و برکت اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے. نماز کی خیر و برکت نہیں ملتی، روزے کی خیر و برکت نہیں ملتی، قرآن پاک کی تلاوت کی خیر و برکت نہیں ملتی. بس وہ ایک رسم اور اپنی روٹین کو چلا رہا ہوتا ہے. جو دوسروں کو تکلیف میں رکھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے راحت پائے. آپ بتائیے تو صحیح کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ جو اللہ کے بندوں کو تکلیف میں رکھے اور اللہ تعالیٰ سے سکون اور راحت کا طلبگار ہو، یہ شخص دھوکے باز ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا بنیادی اور کلیدی اصول یہ ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل صاحب ایمان، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. کسی کے حقوق واجب الذمہ ہیں، ان کو پہلی فرصت میں ادا کرنا چاہیے. صحابہ کرام اور تابعین کے معمولات میں سے تو یہ ہے کہ لین دین کے معاملات ابھی تاریخیں اور پڑی ہوتی تھیں، مزید ان کے پاس مہلت کا وقت ہوتا تھا، اس کے باوجود ماہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے وہ اس کے حقوق ادا کر دیتے تھے. لیکن ہمارے ہاں تو سارا کاروبار ہی قرض پر ہے. یعنی مسئلہ گڑبڑ یہیں پہ ہو گیا ہے کہ ہم نے کاروبار دوسرے کے پیسے سے کیا ہوا ہے، تو یہ تو کبھی کھاتا ختم ہی نہیں ہوگا. جسم ہمارا اپنا ہے اور ٹانگیں دوسرے کی ہیں، تو یہ شخص کیسے اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا کہ اس نے تو اپنے پیر رکھے ہی نہیں ہیں، نہ اس کے پیر ہیں نہ اس کی ٹانگیں ہیں، دوسرے کے پیسے پر کاروبار کر رہا ہے. اور پوری ایک چین ہے، قطار در قطار، ایک اینٹ کے ساتھ دوسری اینٹ کھڑی ہے. اگر ایک اینٹ گرتی ہے دوسرے پر تو دوسری تیسرے پر، اور یہ پوری قطار چلی جاتی ہے. ایک شخص کا کاروبار اللہ نہ کرے کسی وجہ سے اگر گڑبڑ کا شکار ہے تو صرف ایک نہیں بلکہ پیچھے قطاریں ہیں، اس لیے کہ قرض پر کاروبار، دوسرے کے پیسوں پر کاروبار ہو رہا ہے. اور کاروبار کا اصول ہی لوگوں نے یہی بنایا ہے کہ دوسرے کے پیسوں پر کاروبار ہو. صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین میں ایسا کہیں بھی نہیں تھا. وہ لین دین ادھار رکھتے تھے، مگر ایسا نہیں کہ اپنا سرمایہ کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال ان ساری چیزوں کی بہتری کی ضرورت ہے. وقت کی قدر و قیمت کو جاننا چاہیے، اور گھریلو ماحول کی اصلاح بہت ضروری ہے. جب تک گھر میں نیکی اور خیر کا ماحول نہ ہو تو سمجھے کہ اندر خیر کا ماحول نہیں بن سکتا، کہ گھر کی مثال انسان کے اندر سے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.